السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نازک جنگ بندی اس وقت تک خطرے میں رہے گی جب تک آئندہ مذاکرات میں پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ وزیر اطلاعات نے پہلگام واقعے کو بھارت میں سیکیورٹی انتظامات کی ناکامی کا ثبوت قرار دیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی جارحیت میں 40 شہری اور مسلح افواج کے 11 اہلکار شہید ہوئے۔ صدر اور وزیر اعظم نے مارکہ حق کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ٹیکس دائرہ کار میں اضافے کے ذریعے عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو زیر تعمیر دانش اسکولوں اور دانش یونیورسٹی پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور روس نے کراچی میں ایک نئی اسٹیل مل قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور نیپال نے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے زیادہ مضبوط علاقائی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع شوپیاں میں ایک جعلی مقابلے میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد نے آج ریاض میں تصویراتی اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہفتے کے دن سے پاکستان سپر لیگ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خبردار کیا ہے کہ پانی کا مسئلہ حل کرنے میں ناکامی کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ CNN کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ بات چیت میں پانی کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو پہلے سے ہی غیر یقینی صورتحال سے 2-4 جنگ بندی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 مئی کو سرحد پار سے بھارت کے حملوں کے بعد پاکستان کے پاس اپنے دفاع میں حملے کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نائب وزیر اعظم نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ابھی تک طویل مذاکرات نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان طویل مدتی امن و سلامتی کے ایسے حل کا خواہاں ہے جو دونوں فریقوں کے لیے باعث عزت ہو۔ اسحاق ڈار نے کشمیر کو علاقائی عدم استحکام کی بڑی وجہ قرار دیتے ہوئے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے پھر کہا کہ پاکستان پہلگام میں گزشتہ ماہ کے حملے میں ملوث نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ بندی مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اسکائی نیوز کو ایک انٹرویو میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی شکریہ ادا کیا جنہوں نے جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ امریکی صدر نے اپنے دوسرے ٹویٹ میں یہ واضح کر دیا کہ وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اہم مسائل کے حل کے خواہاں ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر مسئلہ کشمیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس کا تصفیہ چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے پر چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور قطر کی قیادت سے بھی اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کے حوالے سے ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان نے شفاف تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی، لیکن بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام عائد کیے۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 7 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کی تعیناتی کے باوجود پہلگام واقعہ بھارتی سیکیورٹی کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ سینتاس معاہدے سے متعلق ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ قانونی لحاظ سے اس معاملے میں پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہے اور بھارت کے پاس پانی روکنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بھارت کو پاکستانی فوج کے جواب سے متعلق
انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج نے ان کی فوجی تنصیبات اور اسلحے کے ڈپو کو نشانہ بنایا اور ان کا بھاری نقصان کیا جو دنیا کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہ مزید کشیدگی برداشت کر سکے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی مبینہ انفراسٹرکچر کی موجودگی کے بارے میں ایک سوال پر عطا اللہ تارڑ نے پاکستان میں دہشت گردوں کے کسی بھی محفوظ ٹھکانے یا کیمپ کی موجودگی کو یکسر مسترد کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے اپنی کل کی تقریر میں جو اشتعال انگیز دعوے کیے ہیں، پاکستان نے انہیں واشگاف الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ایک ترجمان نے آج ایک بیان میں کہا کہ ایسے وقت میں جبکہ علاقائی امن و استحکام کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں، یہ بیان اشتعال انگیزی میں اضافے کی عکاسی کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان حالیہ جنگ بندی کے تحت مفاہمت پر سختی سے کاربند ہے اور کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے لیے ضروری اقدامات کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ کئی دوست ممالک کی مدد سے جنگ بندی ہوئی جنہوں نے کشیدگی کم کرنے کے پیغام کے ساتھ پاکستان سے رابطہ کیا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ تاثر دینا کہ پاکستان نے مایوس ہو کر جنگ بندی کی درخواست کی ایک اور سفید جھوٹ ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ مستند ثبوت پیش کیے بغیر پہلگام حملے کو پاکستان کو بدنام کرنے اور فوجی مہم جوئی کو حق بجانب قرار دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت بچوں اور خواتین سمیت معصوم شہریوں کے بہیمانہ قتل کا جواز فراہم کر رہا ہے اور خطے کے لیے نیو نارمل جیسے بالادستی کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ نظریے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اس دعوے کو قطعی مسترد کرتا ہے کہ نارمل کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ کسی کو اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں اور مقاصد کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جس کا مظاہرہ پاکستان نے اپنی خود مختاری کا دفاع کرتے ہوئے کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا نپاتلا جواب دیا اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ کشمیر کے دیرینہ تنازع کے حوالے سے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا پاکستان امید کرتا ہے کہ بھارت تنگ نظری پر مبنی سیاسی جارحیت پسندی پر علاقائی استحکام اور اپنے عوام کی بہبود کو ترجیح دے گا۔ بھارت کی جانب سے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بزدلانہ اور اشتعال انگیز حملوں میں 7 خواتین اور 15 بچوں سمیت 40 شہری شہید اور 121 افراد زخمی ہوئے۔ پاکستان کے مسلح افواج نے اس سنگین جارحیت کے جواب میں مارکہ حق کے تحت آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے پوری طاقت سے مخصوص اہداف پر جوابی حملے کیے۔ مادر وطن کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے پاکستان کے مسلح افواج کے 11 اہلکار شہید اور 78 زخمی ہوئے۔ بری فوج کے شہید اہلکاروں میں نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار شامل ہیں۔ پاک فضائیہ کے شہید اہلکاروں میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، کارپورل ٹیکنیشین فاروق اور سینئر ٹیکنیشین مبشر شامل ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شہداء کی عظیم قربانیاں ہمت، لگن اور غیر متزلزل حب الوطنی کی علامت ہے جنہیں قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ISPR نے کہا کہ مسلح افواج نے پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر شہید ہونے والے شہریوں اور فوجی اہلکاروں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ ISPR نے اس بات کا اعادہ کیا کہ قوم کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے اور واضح طور پر کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کو دوبارہ چیلنج کرنے کی کسی بھی کوشش کا پوری طاقت سے منہ توڑ اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مارکہ حق کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے، جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے کہا کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی عوام اور فوج سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ صدر زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کی کھلی جارحیت نے پوری پاکستانی قوم کو مزید متحد اور مضبوط کر دیا ہے۔ انہوں نے بھارتی حملوں کے دوران بچوں اور خواتین سمیت قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔
اپنے بیان میں وزیر اعظم نے مارکے حق کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قوم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے اہل خانہ کو سلام پیش کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آپریشن بنیانم مرصوص میں افواج پاکستان نے بھارت کی عددی برتری کی خوش فہمی اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ قومی اسمبلی کے ارکان نے آج اسلام آباد میں ایوان کے اجلاس کے دوران بھارت کے خلاف فتح پر مسلح افواج اور قوم کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ ایوان سے خطاب کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ پاکستان نے ایک بار پھر بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے اپنے عزم اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے بھارتی عزائم کو ناکام بنانے اور قوم کا سر فخر سے بلند کرنے پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ دیگر اراکین پارلیمنٹ نے بھی بھارت کے خلاف کامیابی پر مسلح افواج اور قوم کو خراج تحسین پیش کیا۔ قومی اسمبلی نے 2 بلوں کی بھی منظوری دی۔ ان میں بین الاقوامی امتحانات بورڈ بل 2024 اور گھرکی انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بل 2024 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں کئی اور بل بھی پیش کیے گئے۔ بعد ازاں ایوان کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ آج پنجاب بھر کے اسکولوں میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن اور یوم تشکر منایا گیا۔ اس کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ پنجاب کے تعلیمی ادارے آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ طلباء نے آرمی چیف کی تصویریں اٹھا رکھی تھی اور چھوٹے بچوں نے یونیفارم میں مارچ کیا۔ ننھی بچیوں نے پاک فضائیہ کے بہادر پائلٹس کو خراج تحسین اور پاک فوج کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کیا۔ قصور میں پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے طلباء کی ریلی کی قیادت کی۔ طلباء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ علامتی جنگ کے مناظر بھی پیش کیے گئے اور جن میں فرضی فائرنگ اور دشمن کو شکست بھی دکھائی گئی۔ طلباء نے سلامتی فتح کا جشن امن پریڈ کے ساتھ منایا۔ طلباء نے سرحدی دیہات کی نمائندگی کرنے والے کچے مکانات کے ماڈل بھی بنائے۔ ننھی بچیوں نے قومی پرچم لہرائے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ نوجوان طالبات نے پاک فوج کی حمایت میں بینرز اٹھا رکھے تھے اور جلوس نکالا۔ پتوکی میں لڑکیوں کے اسکولوں کی طالبات نے مارچ کیا اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نعرے لگائے۔ طلباء نے پینٹنگز اور پوسٹرز کے ذریعے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اسکولوں میں علامتی جنگی سائرن بھی بجائے گئے اور بچوں نے قومی ترانہ اور حب الوطنی کے گیت پیش کیے۔ بچوں نے امن اور اپنے ہیروز کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی اور آپریشن بنیان المرصوص سے متعلق پوسٹر اور ڈرائنگ کے مقابلے بھی منعقد ہوئے۔ اسکولوں کے اسمبلیوں کے دوران طلباء نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے اور وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس دائرہ کار میں اضافے کے ذریعے عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس دائرہ کار کو بڑھانے اور ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ایسے افراد اور شعبے جو ٹیکس ادا کرنے کی استعداد رکھتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے انہیں ٹیکس دائرہ کار میں لایا جائے۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ٹیکس چوری میں ملوث افراد اور شعبوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ ٹیکس چوروں کی معاونت کرنے والے افسران اور اہلکاروں کا بھی کڑا احتساب کیا جائے اور ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے سیمنٹ اور دیگر شعبوں کے ڈیجیٹل مانیٹرنگ آئندہ ماہ تک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ ٹیکس سے متعلق زیر التواء مقدمات کی مؤثر انداز سے پیروی کرتے ہوئے قوم کے پیسے کی وصولی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی معیشت مستحکم ہے اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ ادھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے قانونی کارروائی کا اپنا نظام سخت کر دیا ہے، جس کی وجہ سے محاصل کے زیر التواء مقدمات کے سلسلے میں اس کی قانونی کارروائی کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک بڑی پیش رفت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے محاصل کے مقدمات کے حق میں فیصلہ دیا ہے، جس سے گزشتہ ہفتے 36 ارب 14 کروڑ روپے کی اجتماعی وصولی ہوئی ہے۔ ان میں ٹیکس تنازعات کے 3 بڑے مقدمات شامل ہیں، جن میں میسرز بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ بھی ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 ارب 44 کروڑ 60 لاکھ روپے کی وصولی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ یہ مقدمات اپیلوں کی سماعت والی مختلف عدالتوں میں گزشتہ 2.5 سال سے زیر التواء تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 ارب 70 کروڑ روپے مالیت کے 2 دوسرے کارپوریٹ مقدمات کا بھی FBR کے حق میں فیصلہ دیا۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ملک بھر میں
15 نئے دانش اسکولوں کی تعمیر پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ زیر تعمیر دانش اسکولوں اور دانش یونیورسٹی پر کام تیز کریں۔ وزیر اعظم نے دانش اسکولز اور یونیورسٹی کی اعلیٰ معیار کی تعمیر اور تیسرے فریق سے اس کی توثیق کرانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ دانش اسکولز اور یونیورسٹی ملک کے مستحق لائق طلباء کو اعلیٰ معیار کی تعلیم کی فراہمی کے حوالے سے حکومت کے ترجیحی منصوبے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک بھر کے دانش اسکولز کے تمام کلاس رومز میں اسمارٹ بورڈ کی تنصیب اور ڈیجیٹل لائبریریاں بنانے کی ہدایت کی۔ پاکستان اور روس نے کراچی میں نئی اسٹیل مل کے قیام میں سہولت فراہم کرنے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ مفاہمت وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان اور روس کے نمائندے ڈینس نیزروف کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں ہوئی۔ ملاقات کے دوران ہارون اختر خان نے پاکستان اور روس کے درمیان اسٹیل کی صنعت میں شاندار تعاون کے امکانات پر روشنی ڈالی، جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے روس کے تمام کاروباری افراد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت بھی دی۔ پاکستان اور نیپال نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط علاقائی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تعاون کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک اور نیپال کی سفیر ریٹا دھیٹال کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں علاقائی امن اور ماحولیاتی اشتراک پر توجہ مرکوز کی گئی۔ فریقین نے اس امر پر اتفاق کیا کہ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط علاقائی تعاون کو فروغ دینا ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع شوپیاں میں ایک جعلی مقابلے میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کیلر شکرو میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ تاہم مقامی لوگوں نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے پولیس افسر کے دعووں کی تردید کی اور کہا کہ ضلع میں فوجیوں نے نوجوانوں کو گھروں سے زبردستی اٹھایا اور ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ ادھر بھارتی فورسز نے سری نگر میں پرتشدد چھاپہ مار کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون کے تحت گھروں میں گھس کر بینک دستاویزات، موبائل فون، لیپ ٹاپ اور قیمتی اشیاء اپنے قبضے میں لے لیں۔ بھارتی فورسز نے چھاپوں کے دوران مکینوں کو ہراساں کیا، املاک کو نقصان پہنچایا اور زیورات اور نقدی لوٹنے کی اطلاعات بھی ہیں۔ دوسری طرف کل جماعتی حریت کانفرنس نے امریکہ کے ثالثی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا انحصار کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل پر ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں واشنگٹن کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ حقیقی کشمیری قیادت کو مذاکرات میں شامل کیا جانا چاہیے۔ جیل میں نظر بند حریت رہنما بلال صدیقی نے آپریشن بنیانم مرسوس میں پاکستان کی فتح کو سراہتے ہوئے تنازع کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ ایک اور پیش رفت میں جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے قائم مقام چیئرمین محمود احمد ساغر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام خط میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ان کے اہم کردار کا اعتراف کیا۔ برسلز میں قائم کشمیر کونسل یورپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سید نے ایک بیان میں امریکی صدر پر زور دیا کہ وہ اپنی پیشکش پر فوری عمل درآمد کریں تاکہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کے خواہشات کے مطابق پرامن طور پر حل کیا جا سکے۔ علی رضا سید نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے پائیدار اور دائمی حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن اور خوشحالی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض میں تصویراتی اقتصادی اشتراک عمل کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ شراکت داری میں توانائی، کان کنی اور دفاع کے شعبے میں معاہدے شامل ہیں۔ امریکی صدر خلیجی خطے کے 4 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں سعودی عرب میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری ایٹمی بات چیت کے بارے میں امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملات بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہفتے سے پاکستان سپر لیگ کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
آج سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے تصدیق کی کہ ٹورنامنٹ کا فائنل اس ماہ کی 25 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے سابق کرکٹر مائک ہیسن کو پاکستان کی قومی وائٹ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق مائک ہیسن کی تعیناتی پی ایس ایل کے اختتام کے بعد اس ماہ کی 26 تاریخ سے نافذ العمل ہوگی۔ مائک ہیسن اس سے پہلے نیوزی لینڈ اور کینیا کے ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں۔ وہ اس وقت اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہیڈ کوچ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو پاکستان سپر لیگ کی دفاعی چیمپئن ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق فاسٹ بولر عاقب جاوید کو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس مقرر کیا ہے۔ وہ اس سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں۔ عاقب جاوید نے 1988 سے 1998 تک 22 ٹیسٹ اور 163 ون ڈے میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کھیلوں کے شعبے میں نوجوانوں کو مواقع دینے اور خواتین کو بااختیار بنانے کی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج پشاور میں درجات جیپ ریلی میں شریک خاتون ریسر عالیہ ملک سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، جسے صرف سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے جیپ ریلی کی خواتین کیٹیگری میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر عالیہ ملک کو مبارکباد دی۔ ادھر انڈر 11 آسٹریلین جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے والے احمد علی ناز سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے اسے خیبر پختونخوا کے لیے باعث فخر قرار دیا، جس سے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن ہوا۔ گورنر نے کہا کہ گورنر ہاؤس پشاور صوبے میں کھیلوں اور صحت مند سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے تاکہ ملک کے مثبت تشخص کو اجاگر کیا جائے۔ مسقط میں 10ویں ایشین بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی بیچ ہینڈ بال ٹیم نے کوارٹر فائنل میں سعودی عرب کو 8-4 سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں فلپائن اور بھارت کو ہرانے کے بعد پاکستان کی یہ تیسری جیت ہے۔ ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم بیچ ہینڈ بال عالمی چیمپئن شپ 2026 کے لیے کوالیفائی بھی کر جائے گی۔ ٹورنامنٹ مسقط میں جمعرات تک جاری رہے گا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 1278 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,18,575 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 684 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 732 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 41 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 45 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 95 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 371 روپے 42 پیسے اور 372 روپے 8 پیسے، یورو 312 روپے 82 پیسے اور 313 روپے 38 پیسے، اور سعودی ریال قیمت خرید 75 روپے 4 پیسے اور قیمت فروخت 75 روپے 17 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,95,096 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ مشہور پاکستانی اداکار علاؤالدین احمد کی 42ویں برسی آج منائی گئی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ علاؤالدین 10 دسمبر سن 1920 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدا میں انہوں نے گلوکاری کے میدان میں قسمت آزمائی کرنی چاہی، مگر ان کی فلمی زندگی کا آغاز اداکاری سے ہوا اور یہی شعبہ ان کی پہچان بن گیا۔ علاؤالدین نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ممبئی سے کیا اور وہاں سنجوگ، نمستے، لیلا مجنو اور میلہ میں کام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان آ گئے، جہاں ان کی پہلی فلم پھیرے تھی۔ اس کے بعد انہوں نے شہری بابو، محل، وعدہ، پاٹے خان، مرزا صاحباں، آدمی اور متعدد دوسری فلموں میں کام کیا۔ تاہم فلم کرتار سنگھ کے ٹائٹل رول میں تو انہوں نے اداکاری کی انتہا کو چھو لیا۔ اس کے بعد مہتاب اور بدنام میں ادا کیے ہوئے کردار ان کی پہچان بنے۔ کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے؟ تمہارے کھلے بالوں میں کیوں اٹکے ہوئے ہیں یہ جھمکے؟ تمہاری آنکھوں سے کیوں بہ رہے ہیں یہ جھمکے؟ علاؤالدین نے مجموعی طور پر 319 فلموں میں کام کیا، جن میں سے 194 فلمیں اردو میں اور 125 فلمیں پنجابی میں بنائی گئی تھیں۔ علاؤالدین نے مجموعی طور پر 8 مرتبہ نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ انہیں پاکستان کا عوامی اداکار کہا جاتا تھا۔
اردو کے ممتاز شاعر مولانا حسرت موہانی کی 74ویں برسی آج منائی گئی۔ انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور برطانوی حکام کی جانب سے کئی برس جیل کاٹی۔ ان کو اپنے جریدے اردو معلّہ میں برطانیہ کے خلاف ایک مضمون شائع کرنے اور نظریات کے فروغ میں بھی قید کیا گیا۔ ان کی بعض کتابوں میں کلیات حسرت، نکات سخن اور اردو معلّہ شامل ہیں۔ ان کا انتقال 1951 میں آج ہی کے دن ہوا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ کیوری انسٹیٹیوٹ کی ایک فرانسیسی تحقیقاتی ٹیم نے چھوٹے مالیکیولز کی ایک نئی قسم تیار کی ہے جو خلیے کی جھلیوں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں اور جس کی وجہ سے جلد خلیے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں کی یہ تحقیق کینسر کے خلیات پر مبنی تھی۔ تحقیق کے نتائج کینسر کے موجودہ طریقہ علاج کیموتھراپی میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ روبوٹس کا کام شروع میں صرف بھاری اشیاء کو اٹھانا تھا، جبکہ اب جدید اقسام کے روبوٹس مختلف اقسام کے امور انجام دے سکتے ہیں۔ لنکر بورڈ بیجنگ کے ڈپٹی جنرل مینیجر کاؤ گینگ نے بتایا کہ نئے روبوٹس کے ہاتھوں کو جدید ترین سینسر سسٹم سے لیس کیا گیا ہے، جس میں کیمروں کی تنصیب کے علاوہ الیکٹرانک جلد کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ان روبوٹس کو 27ویں بیجنگ انٹرنیشنل ہائی ٹیک نمائش میں رکھا گیا تھا۔ آنے والے برسوں میں لنکر بورڈ انسانی خصوصیات کے حامل 10 لاکھ روبوٹس تیار کرے گا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تعطیل صورتحال کے مطابق اس وقت جنوبی بلوچستان جس میں آواران اور لسبیلا بیلا کے علاقے شامل ہیں، اور جنوبی سندھ جس میں دادو، نشیر و فروز اور میرپور کے علاقے شامل ہیں میں اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت دادو، سبی، تربت میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ روڑی، خیرپور، شہید بے نظیر آباد، جیکو آباد، لاڑکانہ میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 37، مری میں 25، لاہور میں 40، کراچی میں 34، پشاور میں 40، کوئٹہ میں 34، مظفر آباد میں 37، گلگت میں 25، اسکردو میں 23، سری نگر میں 26، جموں میں 38، لیہ میں 15، پلوامہ میں 26، اننت ناگ میں 25 اور شوپیاں میں زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش گلگت بلتستان، گوپیس میں 4، چلاس میں 1، خیبر پختونخوا پٹن میں 4، کالام میں 2، کشمیر میں مظفر آباد اور گڑھی ڈپٹہ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نازک جنگ بندی اس وقت تک خطرے میں رہے گی جب تک آئندہ مذاکرات میں پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ وزیر اطلاعات نے پہلگام واقعے کو بھارت میں سیکورٹی انتظامات کی ناکامی کا ثبوت قرار دیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی جارحیت میں 40 شہری اور مسلح افواج کے 11 اہلکار شہید ہوئے۔ صدر اور وزیر اعظم نے معرکہ حق کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پاکستان اور روس نے کراچی میں ایک نئی اسٹیل مل قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہفتے کے دن سے پاکستان سپر لیگ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے جمیل احمد بگیڑا، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عشرت ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔